الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ
پرکیف دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ان ہماری سعادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آمین۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ہم نے بنائے کعبہ بیت اللہ کے عنوان سے چند معروضات پیش کی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حج کیسے فرض ہوا۔ آخر میں ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک پر حج کے جو مناسک ہیں، اراکین ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ یاد ہے، لاسٹ پچھلے سال ہم نے حج بیت اللہ کے عنوان سے پورا ایک ہمارا تربیتی سیشن 4 نشستوں پہ ہوا تھا، جو کہ ریکارڈڈ ہے یوٹیوب چینل پہ۔ اس کا پورا طریقہ کار، حج کیسے کرنا ہے، حج کس پہ فرض ہے، جب فرض ہوا تو پھر کیا کیا جائے، پھر کیسے اس کی تیاری کی جائے، پورا ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا پہلو نہیں تھا جو رہ گیا ہو۔ 4 لیکچر اس پہ ہم نے، 4 خطبات جمعۃ المبارک ہم نے وہ تربیتی مجلس کے طور پہ اس کو سنایا۔ لیکن ایمان تو ایمان ہوتا ہے، دل کی تازگی بھی ضروری ہے، روح کی تازگی بھی ضروری ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس ایک نشست میں کوشش کی جائے کہ جو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں، مختصر مگر جامع انداز میں حج کا پراپر طریقہ جو ہے، اس کے اراکین جو ہیں، مناسک جو ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ انسان کے دل و دماغ میں حج کی کیفیات تازہ ہوں گی، جنہوں نے کر رکھی ہے وہ اپنے مقدر پر قربان ہوں گے اور اپنے آپ کو انہی عظیم الشان ادائے دل نوازیوں میں گھمائیں گے۔ ایک وہ کیف اور سرور اور لذت اور چاشنی والا معاملہ ہوگا، تاکہ ریپیٹڈ طور پہ، اور جنہوں نے نہیں کی وہ اس نیت سے سماعت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے آدھی تیاری کر لی ہے، طریقہ آ گیا ہے، علوم حاصل کرنا فرض تھا، وہ ہم نے فرض پورا کر دیا ہے، جو ہمارے ذمہ کام تھا وہ ہم نے کر دیا، خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حاجی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہلی حاجی کہتے ہیں اور ایک کو آفاقی حاجی کہتے ہیں۔ ہلی اور آفاقی حاجی۔ ہلی حاجی اسے کہتے ہیں جو حدود حرم کے اندر، میقات کے اندر رہنے والا ہو، اسے ہلی حاجی کہتے ہیں۔ آفاقی حاجی جو اوپر سے پرواز کر کے، آفاق فوق سے، بلندی سے ہے، جو دیگر ممالک سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ آفاقی حاجی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی حجاج، ہندوستان کے دیگر ملک علاقہ جات کے جو حاجی ہوتے ہیں وہ آفاقی حاجی، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ نے اگر یہ سعادت عطا کی، انشاءاللہ ضرور عطا کرے، تو ہم آفاقی حاجی کہلائیں۔ حج کی بیسک طور پر، بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ حج کی اقسام 3 ہیں۔ ایک حج افراد ہے، مفرد سے بنا افراد، ایک حج قران ہے اور تیسری حج تمتع ہے۔ جو حج افراد ہے وہ ہلی حاجی کرتے ہیں،
یعنی میقات کے جو اندر رہنے، میقات یہ ذہن میں رکھیں، ایسے 5 حدود و قیود کی جگہیں ہیں جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، اس کو میقات کہتے ہیں، 5 ہیں جو کہ وہاں سے آگے احرام باندھ کے جانا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ احرام کے بغیر وہاں سے آگے جائے گا تو اس پر دم لازم ہے۔ اگر دم سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس آئے گا میقات پہ، احرام باندھے گا، پھر آگے جائے گا۔ ورنہ اگر احرام کے بغیر چلا جاتا ہے، چاہے جاب کے حوالے سے ہو، چاہے جس مرضی حوالے سے ہو، احرام باندھ کے میقات سے گزرنا لازمی ہے۔ ہم ہندوستانی جو لوگ ہیں، ہمارا جو میقات ہے وہ کوہ یلملم ہے، یہ سمندری حدود کے اندر آتا ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد میقات کے اندر رہنے والے ہلی جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ طواف قدوم کرنا اس کے لیے سنت ہوتا ہے، جو کہ کیونکہ ہم یہ کرتے نہیں، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ یوں ذہن میں سمجھیں کہ حج افراد صرف وہاں کے لوگ کرتے ہیں، اس میں حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کا حج ہے حج تمتع۔ ہندوستان کے لوگ اور دیگر علاقہ جات کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا جان عالم رحمت کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے منسوب ہے، اور آپ نے حج تمتع ہی کیا۔ اس میں آسانی ہے۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں، یہ تعریف ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں۔ حج تمتع میں انسان سب سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، عمرہ کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھا، حرم مکی میں حاضر ہوئے، حجاز مقدس میں حاضر ہوئے، عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، احرام کھول دیتا ہے۔ پھر جب حج کے ایام لوٹتے ہیں، 8 ذی الحج کو ازسر نو حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، جس کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے نئے احرام باندھے جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حج تمتع۔ یہ آسان ہے حج قران کی بنسبت۔ آفاقی حاجی حج تمتع بھی کرتے ہیں، حج قران بھی کرتے ہیں، افراد تو وہاں کے رہنے والے ہی کرتے ہیں۔ حج قران یہ ہوتا ہے جس میں حج کرنے والا، احرام باندھنے والا، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے ایک ساتھ ہی احرام باندھا۔ احرام باندھا حج اور عمرہ کی نیت سے، جا کے عمرہ کرے گا، احرام نہیں کھلے گا، احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا، حج کرے گا، پھر اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، احرام کی پابندیوں میں انسان خاصا اپنے آپ کو مشکل محسوس کرتا ہے۔ تو حج تمتع آسان ہے۔ ہمارے پیارے آقا جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور وہ حج تمتع کی۔ تعریفات ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، مختصر الفاظ میں نے تعریفات آپ کے گوش گزار کر دی، کیونکہ پاکستان کے لوگ جتنے بھی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ہماری بحث کا موضوع نہ حج افراد ہے نہ ہی حج قران ہے، کیونکہ ہم کرتے ہی نہیں، حج تمتع کرتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے مختصر مگر جامع انداز میں حج تمتع کو ایکسپلین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، آپ کا نام آ گیا، سب سے پہلے تو آپ کو خوش بختی اور خوش نصیبی کے ساتھ مبارکباد۔ جن کا نہیں آیا انشاءاللہ دل ہولا نہ کریں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم بھی زائر مکہ اور زائر مدینہ بنیں گے۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تیاری کا ہوتا ہے۔ پورا ایک لیکچر ہے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے میرا، پچھلے سال ہم نے، کہ تیاری کیسے کی جائے۔ سب سے پہلے میں ایک آدھ بات یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے احرام خریدا جاتا ہے۔
کوشش کی جائے کہ اچھے سے اچھا احرام ہو، برانڈڈ قسم کا۔ آپ سارے معاملات کو برانڈ کو دیکھتے ہیں تو احرام بھی اچھا ہونا چاہیے، اور یہ نہ کریں کہ احرام خرید لیا بس رکھ لیں، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا پہن لیں گے، نہیں، اس کو بار بار طریقہ اس کا آزمائیں، اپنے پریکٹیکلی اس کو باندھ کے دیکھیں چلنے میں کیسا ہے، ایک طریقے سے باندھیں پھر چل کے دیکھیں کیسے چلتا ہے انسان، اگر اس میں چلنا ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے طریقے سے باندھیں، تیسرے طریقے سے باندھیں، پورا پریکٹیکل اس پہ ورک کریں۔ اچھے انداز میں تولیہ والا احرام خریدا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے ہی گرمی کے ایام ہیں، اگر کپڑے والا احرام خرید لیں گے تو پسینہ آئے گا تو شرمگاہ ظاہر ہوگی، اور ایک تو شرمگاہ ظاہر ہوگی، دوسرا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے ہوا چلے تو احرام آگے پیچھے ہوتا ہے، جس سے شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر تولیہ والا احرام ہو، ایک تو وہ موٹا ہوتا ہے، جسم پہ اپنی حیث کو برقرار رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہلتا، اور انسان ایک ریلیکس فیل بھی کرتا ہے، یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ تولیہ والا احرام خریدے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جوتی تو اٹھا لی جانی ہے، کہاں ایسے سادی سی سمپل سی جوتی خریدتے ہیں، نہیں، کوشش کریں کہ اگر آپ حج پورے ٹنیور میں سب سے زیادہ حج نام چلنے کا ہے، انسان پریکٹیکلی چلتا ہے، ورک کرتا ہے، تو اگر آپ ٹھیک طریقے سے چل ہی نہیں سکتے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ اچھی قسم کی جوتی جو کمفرٹیبل ہو، چلنے میں جس کے ساتھ آسانی ہو، ہاں یہ اگر وہاں پہ خریدی گم ہو سکتی ہے تو پھر آپ دو خرید لیں، ایک گم ہوئی تو دوسری پہن لیں گے، دوسری گم ہوئی تو تیسری پہن لیں گے۔ جب اتنے خرچے کر رہے ہیں تو آپ اچھے انداز میں جوتی خریدیں، اور یہ نہ کریں کہ جس دن جاؤں گا ایئرپورٹ پہ پہنوں گا احرام، نہیں، جس دن خریدیں اس دن اس کو پہننا شروع کر دیں اور واک کرنا شروع کر دیں، تاکہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ آپ کو ایک نئی چیز ہم پہنتے ہیں تو اس کی عادت بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے، میں نے حج نہیں کیا، دعا کریں اللہ کروا دے، تو انشاءاللہ یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں اس پہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ مجھے بھی دعا دیں گے، خود بھی خوش ہوں گے۔ جس دن جوتی خریدیں اس دن اس کو پہننا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اس کی روٹین ورک میں عادت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ہم جو کرتے ہیں کہ ہم عام سا بیگ لے لیتے ہیں، اور وہ بیگ لیتے ہیں جو اٹھانے والا ہوتا ہے، اٹھا کے کندھے پہ رکھتے ہیں، کندھے الگ درد کرتے رہتے ہیں، اٹھانے کی الگ تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اچھا قسم کا بیگ خریدیں، اگر ایک دفعہ آپ نے خرید لیا، ایک حج ہو گیا تو انشاءاللہ مولا پاک نے سنجوگ بنانا ہے، بار بار آپ کی حاضری ہونی ہے، بار بار وہ بیگ آپ کے کام آنا ہے۔ اچھا بیگ خریدیں، اور دوسرا وہ چلنے والا جو بیگ ہوتا ہے وہ خریدیں، جس کے اندر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے چھوٹا بیگ خریدتے ہیں تاکہ پیسے کم سے کم لگیں، اور پھر اس کے اندر اتنی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ اوپر بیٹھ کے زپیں بند کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بیگ اچھا خریدیں جس کے اندر سہولیات، ضروریات کی ساری چیزیں آپ آسانی کے ساتھ ڈال سکیں۔ بیگ خریدنے کے بعد یہ وہ چیزیں تھیں، باقی اس کے دیگر ضروریات کا سامان وہ آپ جانتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم لے جانی ہیں، اگر میں نے اس پہ بات کی تو یہ آج کا لیکچر اسی میں گزر جائے گا۔ اس کے بعد احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے آپ اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، غسل کر لیں، جو زائد بال ہیں وہ تراش لیں، داڑھی مونچھیں سیٹ کروانی ہے وہ کر لیں، بغلوں کے بال ہیں، انڈر دیگر بال ہیں وہ سارے کر لیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اپنے بالوں پہ بھی میرا خیال ہے سر پہ بھی ٹنڈ کروا لیں۔ احرام جب بندہ پہن لیتا ہے تو بسا اوقات ہم نیت اسی وقت کر لیتے ہیں، تو دیگر دوست جب ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، کسی نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، کسی نے گلے کے اندر گلاب کے پھول ڈالنے ہیں، کسی نے کیا کرنا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، یا پھر ہم وضو کرتے ہیں تو کنگھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ بال ٹوٹتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہیں دم نہ آ جائے۔ یہ اگر ہو سکتا ہے تو پہلے، لیکن ہم نے تصویریں بھی بنانی ہوتی ہیں نا، اگر ٹینڈ کروا لیں تو تصویر اچھی نہیں آتی، یہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کی سہولت پہ منحصر ہے۔
احرام باندھ لیں، احرام باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ پیارے آقا جان عالم رحمت کل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ شکرانے کے طور پہ یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ وہ پڑھیں۔ اچھا، احرام باندھ لیتے ہیں تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ حاجی ایئرپورٹ سے ہی وہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں اور وہ سارے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیں احرام انسلی 2 چادریں پہننے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہ 2 کپڑے کی جو انسلے چادریں پہنتے ہیں اس کا نام احرام ہے، اس کا نام احرام نہیں ہے۔ دراصل وہ چادر پہن کر انسان پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اس کا نام احرام ہے۔ جو کیفیات کہ اب چادر پہن لی ہے، اب یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس کیفیت کا نام احرام ہے۔ اب تم نے چادر پہن لی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، اس کیفیات کا نام احرام ہے۔ تو ممنوعات احرام 8 ہیں، وہ دیگر آپ کو پچھلے سال بھی لیکچر کے اندر ڈسکس کیے تھے، وہ بھی آپ اس کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں اگر آپ کی فلائٹ مدینہ کی جانب سے ہے تو احرام نہ پہنیں، کیونکہ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں کوئی میقات نہیں پڑتا۔ مدینہ سے ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارات کر کے جب ہم مکہ کی جانب جائیں گے تو اس سے کوئی 7 کلومیٹر کی مسافت پہ آبیار علی، جس کو ذوالحلیفہ کا مقام بھی کہتے ہیں، وہاں پہ وہ میقات پڑتا ہے۔ آبیار علی مسجد بھی ہے، وہاں پہ بڑا بہترین نظام ہے، انتظام کیا ہوا ہے غسل کرنے کا، دیگر معاملات، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اکثر حجاج کرام کی جو فلائٹس ہوتی ہیں میرا خیال ہے مدینہ طیبہ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ جدہ کی جانب سے جا رہے ہیں تو احرام آپ گھر سے پہن لیں یا ایئرپورٹ سے پہن لیں۔ اگر ایئرپورٹ پر بھی نہیں پہن سکے تو جہاز کے اندر بھی 20 منٹ کی مسافت پہ جب میقات آنے لگتا ہے تو 20 منٹ پہلے ایئرپورٹ کا جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی 20 منٹ کے بعد ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ جن حجاج کرام نے احرام نہیں پہنا ہوا وہ احرام پہنے۔ میں نے ویسے جہاز کے اندر ہی پہنا تھا جب میں عمرے شریف پہ گیا تھا، تو وہ کوئی میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے کچھ ٹائم کراس کرنے کے بعد وہ وقت آتا ہے جب احرام پہن لیا جاتا ہے۔ کسی عام طور پہ ہم سلوار قمیض پہننے کے عادی ہوتے ہیں تو دن بھر کی ساری تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا، ساری تھکاوٹیں، اور پھر چادریں پہن لیں تو پھر جہاز کے اندر ہم پھر وہ ریلیکس فیل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو چادر کی عادت ہے تو احرام پہن لیں ایئرپورٹ پہ، اگر چادر کی عادت نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پہنیں، آپ جہاز کے اندر بھی پہن سکتے ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چادر احرام پہن لیں۔ احرام پہننے کے بعد جو اصل معاملہ ہوتا ہے وہ نیت کرنا ہوتا ہے۔ آپ عمرہ کی نیت کریں۔ جب آپ عمرہ کی نیت کریں گے، احرام کی نیت کریں گے، اس پہ آپ کی احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ ایئرپورٹ پہ نیت مت کریں، سارے معاملات کور کرنے کے بعد جہاز پہ بیٹھ جائیں پھر نیت کریں۔ جب آپ نیت کر لیں، 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا باواز بلند، یہ پیارے آقا رحمت کل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 دفعہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ مسائل آتے ہیں۔ حج کے اندر انسان کے ضبط پر، صبر پر، نفس پر انسان کو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ وہ جی جہاز کی سیٹیں چھوٹی تھیں، وہ جی مجھے یہ کام ہو گیا، ایئرپورٹ والوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں۔ آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قدرت خداوندی، انعام خداوندی کیا کم ہے کہ آپ ظاہر مکہ اور ظاہر مدینہ بن رہے ہیں؟ مشکلات تو آنی ہے۔ مشکلات وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ کم از کم 2 سے 3 4 گھنٹوں کی لائنیں لگتی ہیں۔ عام طور پہ آپ عمرے کے پاکستان کو تو وہ ویسے ہی دیکھتے ہیں، وہ کھڑے رہیں، ملیشیا والے پہلے آ جائیں، فلاں والے پہلے آ جائیں، پاکستانی کھڑے رہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔
تو کم از کم آپ عمرے کی نیت سے بھی جائیں حج کے ٹنیور کے علاوہ، کم از کم کوئی 2 سے 3 گھنٹے تو میرا خیال ہے وہ مائگریشن کے لگتے ہیں۔ وہ آپس میں گپیں شپیں لگا رہے ہوتے ہیں، بندہ وہاں پہ بول بھی کچھ نہیں سکتا، تو آپ کے نفس پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ جدہ سے ہو کے آپ سیدھا ہوٹل جائیں، راستے میں ان عظیم الشان ذرات کو دیکھتے جائیں، زیارات کرتے جائیں، اللہ کے حضور آنکھوں سے آنسو بہاتے جائیں۔ یہ وہ عظیم ذرات ہیں جہاں اللہ کے نبی کے قدموں کی سانسیں، اللہ کے نبی کے قدموں کے ذرات اور ان فضاؤں کے اندر محبوب علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہوٹل میں جائیں، بس اوقات وہاں پہ جلدی ہوتی ہے، نہیں جی میں اتنا سفر کر کے آیا، میں فلاں کر کے آیا، سب سے پہلے حرم شریف جاؤ۔ نہیں، جلدی نہیں کرنی، آپ ہوٹل جائیں، تھکاوٹ وغیرہ ہے اس کو دور کریں، چائے وغیرہ پینی ہے چائے پی لیں، دیگر معاملات سر انجام دینے ہیں۔ اگر غسل کی حاجت ہے، اگر آپ نہانے سے فریش ہونا چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام پہن لیا اس کے بعد چادریں نہیں کھول سکتے، نہیں، آپ اگر نہانا چاہتے ہیں تو نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ ہوٹل جائیں، تھکاوٹ ختم کریں تسلی کے ساتھ، پھر ہوٹل سے پھر آپ کو آپ کا معلم مکہ شریف حرم مکی کے اندر لے آئے گا۔ جب پہلی نظر ہوگی سبحان اللہ، یہ وہ عظیم وقت ہوگا، یہ وہ لمحات سعید ہوں گے جن کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے تو خدا کی خدائی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مدینہ پاک کی اپنی شان ہے، ہم سنی جتنے بھی ہیں ہم مدینہ پاک کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پریورٹی دیں، عشق کا مقام ہے، محبت کا، لیکن مکہ کی اپنی شان ہے۔ ہم مکہ شریف جائیں تو میں کہتا ہوں کہ خود بخود آنسو رک ہی نہیں پاتے، آنسو اتنے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو آٹومیٹک انسان کے آنسو آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نگاہیں جھکا کے حرم کے اندر داخل ہوں، اس ایسے زاویے میں نگاہیں اوپر کریں جب پورا خانہ کعبہ سامنے ہو۔ یہ نہ کہ کہاں سے ایک کارنر دیکھ لیا، دوسرا کارنر، کشش ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے جلدی سے دیکھوں، نہیں، کوشش کریں اپنی نگاہیں جھکا کے جائیں ایسے زاویے میں جب مطاف کے بالکل قریب آ جائیں گے، جب مطاف سے نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں، مطاف میں جانے کے لیے سیڑھیاں اترتی ہیں، تو اس جگہ پہ جب آپ آئیں گے تو جب آنکھیں کھولیں گے تو پورا کا پورا خانہ کعبہ بیت اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کی پوری زندگی کا وہ لمحہ نچوڑ لمحہ ہوتا ہے جب خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے علماء مفسرین نے لکھا اس وقت یہ دعا کریں، اے سب سے پہلے حضور کی ذات پہ درود پڑھیں۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، درود پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے بعد میں جو دعا کروں میری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حرم شریف کے اندر پہنچ گئے، مطاف میں پہنچ گئے، اب آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ رکن اسود کی نشاندہی کریں کہ حجر اسود کس کارنر میں ہے۔ نشانی کے لیے اس کے سامنے بالکل اسٹریٹ میں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آئیں۔ اگر آپ شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی ایشو نہیں۔ حجر اسود کی حدود کا تعین کرنے کے بعد، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، کوشش کریں، اگر مس ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں، کوشش کریں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ مس نہ ہو، کیونکہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، استلام کر لیں۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں لیکن حجر اسود کے استلام 8 ہوتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کریں، طواف کی نیت کرنے کے بعد بالکل حجر اسود آپ کے سامنے ہو، جو خانہ کعبہ ہے وہ آپ کے بائیں سائڈ پہ ہو، دائیں سائڈ دوسری سمت ہو۔ استلام بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، یوں سمجھیں کہ آپ کا استلام ہو گیا، استلام ہو گیا۔ طواف شروع کریں، طواف کی مخصوص دعائیں ہیں، دعا نہیں آتی حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ مختلف بکس ملتی ہیں وہاں، اس کے اندر طواف کے چکر کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ وہ ہاتھ میں رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ میرا خیال ہے جس کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ دعا پڑھنے کا کیا کریں،
ایسی دعا پڑھیں جس کا پتہ بھی ہو میں یہ کہہ رہا ہوں. حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، سب سے وراء الورا اور پسندیدہ عمل. ہاں جب رکن یمانی پہ آئیں، جو حجر اسود کے پیچھے والا کارنر ہے، رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ والی یہ جو دیوار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ وہاں پہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب. اور یہ رکن اسود تک آتے آتے یہ دعا ختم ہو جائے. پھر استلام کریں دوسرا چکر. جب آپ عمرہ طواف کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اتباع بھی کر لیں گے، یعنی دایاں کندھا جو ہے وہ آپ کا ننگا ہونا چاہیے. دائیں کندھے کے نیچے سے وہ احرام کی چادر لا کے بائیں کے اوپر ڈال دیں. اور پہلے 3 چکر کے اندر رمل بھی کرنا ہوتا ہے. رمل کا مطلب تھوڑا سا آکڑ کر چلنا. اس کی بھی ایک ریزن ہے، بسا اوقات آپ سن چکے ہیں، میں بات آگے کر رہا ہوں. 7 چکر پورے کریں. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 8واں استلام کریں. استلام کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ آئیں. 2 رکعت واجب ہوتی ہے یہ نفل ادا کرنا. آپ کو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی تو حدود حرم میں کہیں پہ بھی مسجد حرام کے اندر 2 رکعت نفل پڑھیں. اس کے بعد ملتزم جو حجر اسود اور کعبہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، باب ہے، اس کے درمیان کوئی اتنا سا ٹکڑا ہے، جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. وہاں پہ آپ چمٹ کے، اگر چمٹ نہیں سکتے، رش بہت زیادہ ہے، تو وہاں سے آپ دعا کریں. حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو مس کیا، اپنے گالوں کو مس کیا، اپنے چہرے کو مس کیا. یہ کر سکتے ہیں تو کریں. اس کے بعد آپ پیچھے آ جائیں. پیچھے آنے کے بعد حرم شریف، کعبہ بیت اللہ آپ کے بائیں سائڈ پہ ہوگا. آپ دائیں جانب نکلیں گے تو صحیح کی طرف راستہ جاتا ہے، اور وہاں پہ کولر لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ آب زمزم کا پانی پینا ہے. رکعت ادا کرنے کے بعد آب زمزم کا پانی، حضور کا فرمان ہے، مسلمان کی یہ پہچان ہے، مومن کی یہ پہچان ہے، وہ پیٹ بھر کے پیتا ہے. منافق ہمیشہ پیاس رکھ کے پیتا ہے. آب زمزم پئیں، جو نیت رکھ کے آب زمزم پئیں، اللہ اس نیت میں اجابت عطا فرماتا ہے. پیٹ بھر کے آب زمزم پئیں. اگر تھکاوٹ ہے تو بیٹھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آب زمزم کا پانی پینے کے بعد فوراً صحیح کرنی ہے، نہیں. تھکاوٹ ہے، وضو تازہ کرنا ہے تو وضو تازہ کر لیں. آپ نے سانس نکالنا ہے تو سانس نکال لیں. پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ صحیح کرنے سے پہلے، صحیح چلنے کو کہتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان جو چلتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ استلام کر لیں حجر اسود کا. صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے. مخصوص دعائیں ہیں، دعائیں نہیں آتی تو دل کے ارادے کا نام ہی دعا ہے. جو دعا آپ دل سے کر سکتے ہیں دعا کریں. صحیح شروع کر لیں. درمیان میں جہاں 2 سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا آپ نے تیزی سے چلنا ہے مردوں کے لیے. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب اپنے فرزند ارجمند جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے تلاش میں نکلی، دوڑی. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ میں قیامت تک کے لیے آجوں کے لیے لازم کرتی ہوں. 7 چکر لگانے ہیں. اچھا بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جس طرح حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود تک واپس آ کے طواف ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح صفا سے چکر شروع ہوتا ہے تو صفا تک آ کے ختم ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صفا سے چکر شروع ہوا، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے دوسرا چکر، صفا تک، یہ 2 ہو گئے. یعنی پہلا چکر آپ صفا سے شروع کریں گے، پہلا چکر. جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں گے تو مروہ پہ ہوں گے. وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کریں، دعا کریں. دعا کرنے کے بعد آپ حرم شریف سے باہر آ جائیں. آپ حلق کروا لیں، ٹنڈ وغیرہ کروا لیں. ٹنڈ کروانا، جو حلق کرواتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا کی. جو تقصیر کرواتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے 1 دفعہ دعا کی. تقصیر یہ ہے کہ کم از کم پورے سر کے جو بال ہیں ان سارے بالوں کے چوتھائی حصے کم از کم پورے کے برابر بال کٹنے چاہیے. یہ تقصیر ہے. حلق یہ ہے کہ اس طرح پھروا لیا جائے. حلق کروانا زیادہ بہتر ہے. عمرہ کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے، آپ کا عمرہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحج کا انتظار کرنا ہے. 8 ذی الحج کو حرم شریف کے اندر دیگر معاملات کرتے رہیں، زیارات کریں، طواف کرتے رہیں، نفلی طواف کرتے رہیں، دیگر معاملات. 8 ذی الحج کو حرم شریف کے اندر آ کر احرام پہن کر حج کی نیت کرنا یہ سنت عمل ہے. 8 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد حرم شریف میں آئے، حج کی نیت کی، احرام باندھ کر حج کی نیت کی. آپ مینا شریف کی طرف جائیں. 8 ذی الحج کو چلیں گے. اور یہ
حرم شریف سے کوئی 7-8 کلومیٹر کی مسافت پہ، میرا خیال مشرقی سائڈ پہ ہے مینا جو ہے، 8 کلومیٹر کی مسافت پہ مینا کی طرف 8 ذی الحج کو چلیں گے، ضرورت کا سامان لے لیں کیونکہ ہم نے ہوٹل سے 5 دن باہر رہنا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں۔ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ہم نے مینا کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ یہ تسلی کر لیں کہ ہم مینا کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات حاجی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات کے وہاں پہ بورڈز کے ذریعے تعین کیا گیا بدایا مینا یا غایا مینا، یہاں سے مینا شروع ہوتا ہے، یہاں سے مینا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کا تعین کیا گیا ہے۔ 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنا میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب 9 ذی الحج کا دن ہوگا تو آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ مینا سے پھر جانب عرفات چلیں گے، اور یہ حج کا وقوف اعظم ہے جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا رکن ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس ٹنیور میں عرفات کے اندر وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں پہنچیں، تسلی کر لیں کہ عرفات کا میدان شروع ہو چکا ہے۔ کچھ حاجی جبل رحمت پہ چڑھے ہوتے ہیں، کوئی کہاں پہ ہوتے ہیں، کوئی کہاں پہ ہوتے ہیں، عرفات کا میدان شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کوشش کریں کہ عرفات کے اندر ہی آپ یہ وقوف کریں، ادروائز آپ کا وقوف شمار ہی نہیں۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز وہاں پہ اکٹھے ادا کی جائے گی۔ مسجد نمرہ کے اندر عید کا حج کا خطبہ پڑھا جائے گا جس کا سننا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد عصر کے وقت کیونکہ گرمی کا دن ہوتا ہے، نہا لینا پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عصر سے مغرب تک جبل رحمت کے قریب اگر آپ کو جگہ میسر آتی ہے تو وہاں پہ حاضر ہو کر خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے، اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، عصر کے وقت ہی جو معلم ہوتے ہیں وہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حاجی تیار ہو جاؤ بس چلنے مزدلفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ عصر کے وقت ہی عرفات سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا وقوف فوت ہو جاتا ہے۔ یہ تسلی کر لیں کہ سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتے۔ اگر کوئی نکل گیا تو فوراً واپس آ جائے، دم ساکت ہو جائے گا، ورنہ اس پہ دم دینا ہوگا۔ دم بھی بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں دم کسے کہتے ہیں، بدنا کسے کہتے ہیں۔ اگر 5 منٹ اوپر ہو گئے تو حرم شریف کی خاطر مجھے معاف کر دیں، میں اس کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حرم عرفات کے میدان سے سورج کے غروب ہونے کے بعد نکلیں اور کوشش فرمائیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گاڑیوں پہ جائیں گے تو 4 5 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی 2 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ کوئی 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ کوشش کریں کہ پیدل چلیں مزدلفہ کی جانب۔ پیدل چلیں گے تو ایک بہت بڑا آپ کو سہولت کا جو مشورہ بتا رہا ہوں کہ 2 راستے ہوتے ہیں، ایک گاڑیوں کا راستہ ہوتا ہے، ایک پیدل چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ پیدل چلنے والے راستے پہ چل رہے ہیں تو جب آپ کے سامنے بورڈ آئے کہ مزدلفہ 1 یا 1.5 کلومیٹر رہ گیا ہے تو آپ پیدل چلنے والے راستے کو چھوڑ دیں، گاڑیوں والے راستے کی جانب چلے جائیں، کیونکہ حاجی 2-3 کلومیٹر پہلے ہی وہاں پہ ڈیرے ڈال کے سونا شروع کر دیتے ہیں، جس میں پھر بعد میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں۔ آپ اس راستے سے ہوتے ہوئے کم از کم مزدلفہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ آپ عرفات سے نکلے تھے، مغرب کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں جا کر مزدلفہ کے اندر پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے، اور وہ مغرب کی نماز قضا کی نیت سے نہیں ادا کریں گے بلکہ ادا کی نیت سے ادا کریں گے۔ آپ چاہے رات کے 2 بجے بھی پہنچے، آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے اور ادا کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ آپ رات مزدلفہ کے اندر گزارنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رات گزاریں تو کوشش کریں کہ مزدلفہ کے اندر سے زمین کی جنس میں سے کچھ کنکریاں چن لیں، یعنی کہ زمین کی جنس سے ہونی چاہیے، لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے دن 10 ذی الحج کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 11 کو 21 مارنی ہیں، پھر 12 کو 21 مارنی ہیں۔ کم از کم حضور کی عمر کی نسبت سے 63 آپ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن لیں۔ اگر ہو سکے تو ان کو پانی سے دھو لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، ساری رات وہاں پہ گزاریں۔ مزدلفہ
کے اندر رات گزارنا سنت ہے، لیکن طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جو وقت گزارنا ہے یہ بلکہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ وہاں پہ وقت گزاریں۔ بسا اوقات حاجی پہلے وقت میں نماز فجر پڑھ کر مزدلفہ سے آگے مینا کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا جو مستحب واجب عمل ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان پہ صدقہ لازم آتا ہے۔ کنکریاں آپ نے چن لی تھی، کوشش کریں اول وقت میں وہاں پہ نماز، کیونکہ پہلے وقت میں ادا کر دی جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ پہلے دور میں تو میرا خیال ہے 2 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا تھا تو ایک گولا ٹائپ پٹاخہ چلاتے تاکہ حاجیوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا اول وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اس وقت آپ نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد تسلی کر لیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آج 10 ذی الحج کا دن ہوگا، یہ ذہن میں ہے نا۔ 10 ذی الحج کو آپ پھر مزدلفہ سے مینا کی جانب بڑھیں گے۔ مینا آئیں گے تو سب سے پہلے آج آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ حاجیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بس رمی کریں، قربانی کریں، حلق کٹوائیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو جب حاجی جلدی جلدی مینا میں آ کے رمی جمار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ابھی کر لوں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ ایجڈ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے ساتھ خواتین ہیں، کوئی ضرورت نہیں رمی کرنے کی، آپ اپنے خیمے میں جائیں، ناشتہ کریں، چائے چوئے پئیں، 2-3 گھنٹے تسلی کے ساتھ نیند پوری کریں۔ یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کیا انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی آپ نے رمی جمار کرنی ہے، آپ 2 بجے 3 بجے مغرب کی نماز تک رمی کر سکتے ہیں پہلے دن 10 ذی الحج کو۔ تو سارے حاجیوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی 10 بجے ہی وہ رمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی اموات اسی وقت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں، تسلی کے ساتھ وہاں پہ ریسٹ کریں 3-4 گھنٹے، کیونکہ 2 دن سے آپ مسلسل چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی تھکاوٹ بھی اینڈ کو ہو گئی، تھکن بھی آپ کو جواب دے گئی۔ آپ تسلی کے ساتھ مزدلفہ میں کہ آپ سو پائے تھے، جو مزدلفہ کے اندر قیام کر رہا ہو اس کو رات کو نیند کہاں آتی ہے؟ عرفات میں نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو عبادت کرنے کے وقت ہیں۔ اب رمی کرنا ہے صرف آپ کو، تو آپ 2-3 گھنٹے پہلے ریسٹ کر لیں، تھکاوٹ ختم کر لیں گے۔ کم از کم آپ 2-3-4 بجے عصر کی نماز کے دوران آپ آئیں گے رمی کرنے، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ رش نہیں ملے گا۔ تسلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جمرات کے بالکل قریب جا کر آپ رمی بھی کر پائیں گے اور تسلی سے کر پائیں گے۔ آپ کے پاس بوڑھے ہیں، آپ بوڑھے لوگ ہیں یا خواتین ساتھ ہیں تو آپ ضرور ایسا کریں اور انشاءاللہ دعا دیں گے۔ آپ رمی کرنے کے بعد آپ کو معلم کی طرف سے ایک نمبر دیا جاتا ہے، بھئی جب آپ رمی کر لیں تو آپ نے اس نمبر پہ ہمیں ٹیلی فون کرنا ہے۔ ٹیلی فون تو آپ تب کریں گے جب آپ کا موبائل آن ہوگا۔ موبائل تو 2 دن پہلے آپ مکہ سے نکلے تھے، وہ پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ تو کوشش کریں کہ ایک پاور بینک آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا ایسا موبائل ہونا چاہیے جو 2-3 دن کم از کم کال سنوا سکے، ایسا موبائل آپ کے پاس ہو۔ رمی کرنے کے فوراً بعد آپ معلم کے فون نمبر پہ، بسا اوقات لائن کا کنیکشن بھی اتنا بزی ہوتا ہے کہ فون نہیں مل پاتا، وقت صبر و تحمل کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ فون کریں گے، فون کرنے کے بعد آپ معلم کو اطلاع دیں گے کہ میں نے رمی کر لی ہے، اب لہذا میری قربانی کر لی جائے۔ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے رمی کر لی ہے، اب قربانی میری کر لی جائے۔ پھر ابھی فون کرنے کے بعد ڈائریکٹ حلق نہیں کروا لیا جاتا، جب